انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگوں کی امانتیں لوگوں کو دیں گے۔ دیکھو ان کی کوئی بھی بات سچی ثابت نہیں ہو رہی ہے۔ جو بگوڑے خود ہیں وہ پبلک سے بھاگے ہوئے ہیں، چھپے ہوئے ہیں، اور بڑے بڑے جو ان کے لیڈرز ہیں، جو بڑی بڑی کار وننگز اور یہ جو باکو کے ٹور اور پتہ نہیں کون کون سے ٹور، کیش انعامات، یہ وہ ان کی تصاویریں آپ سب لوگوں کے پاس موجود ہیں۔ اور جو ہے بڑے سوٹیڈ ووٹیڈ ہو کر جو اسٹیجز پہ آ کر لوگوں کو جو بیوقوف بناتے تھے، وہ اصل میں ذمہ دار وہ بھی ہیں۔ ان کو بھی تحقیق کرنی چاہیے تھی اور اس کے بعد جو ہے کام کو آگے بڑھانا چاہیے تھا۔ تو یہ بھی جواب دے، یہ بھی قصوروار ہیں۔ لوگوں کو انہوں نے بیوقوف بنایا، صحیح آگاہی نہیں دی، لیکن کیونکہ لوگ فزیکل بزنس دیکھ کے آمادہ ہو جاتے تھے کہ ہاں یار اس شہر میں یہ بزنس ہے، اس شہر میں یہ بزنس ہے، اس شہر میں یہ بزنس ہے۔ پورے پاکستان میں اشتہار بازیاں چل رہی تھیں، سب چیزیں چل رہی تھیں، سی او خود ٹور کرتے تھے مختلف شہروں کے، تو لوگوں کو اور بڑے بڑے یعنی کہ لوگوں سے سیلیبریٹیز سے ملاقاتیں کرتے تھے، فنکشن کرتے تھے، تو عوام کو یہ لگا کہ واقعی یہ صحیح کام کر رہے ہیں۔ اتنے بڑے بڑے منسٹروں سے، گورنروں سے، اور جو ہے وہ اپنا پرائم منسٹروں سے ملاقاتیں کرتے تھے، تصاویریں ان کے ساتھ ہوتی تھی، فنکشنز ہوتے تھے، تو لوگوں نے سوچا کہ یار یہ صحیح کام کر رہا ہے، اس سے کافی فائدہ ہوگا۔ تو لوگ ان چیزوں سے بھی کافی جو ہے وہ بھٹک گئے۔ اور اس وقت ادارے کیوں سرگش میں نہیں آئے کہ یہ کون سا بندہ ہے بھائی، یہ اتنے بزنس کر رہا ہے، کہاں سے کر رہا ہے، کہاں سے یہ پیسہ آ رہا ہے، عوام سے پیسہ لے رہا ہے تو کیوں لے رہا ہے، کس مد میں لے رہا ہے، اس کو اتھارٹی ہے نہیں ہے۔ اس میں اداروں کا بھی قصور ہے کہ انہوں نے بر وقت کیوں نہیں یہ چیزیں دیکھیں۔ تو عوام جب لٹ پھٹ گئی اور اربوں خربوں روپے، 116 ارب کا جو کیس بنا ہے، یقیناً 116 نہیں ہوں گے تو چلو 100 ہوں گے، 100 نہیں ہوں گے تو چلو بھائی 80 ارب ہوں گے۔ اماؤنٹ تو ہے نا، 80 ارب کو یوسف رحمان اپنے ساتھ تھوڑی کوئی باہر سے لے کے آیا تھا۔ تو یہ عوام کے پیسے انہوں نے اس طریقے سے لوٹے، اور جو ہے پھر وہ بندر باٹ کی، اور جو چور تھے، جو کالی بھیڑیں تھیں، جن کو اپنے گھروں میں بلا کر کھلا پلا کر اور جو ہے ان کو لوگوں لوگوں کا جو خون مزید جو چوسنا تھا، وہ پلاننگیں بنا کر پھر ایک کمپنی، پھر دوسری کمپنی، پھر تیسری کمپنی، پھر چوتھی کمپنی، پھر ان سب چیزوں سے پھر فراڈ کے اوپر فراڈ، اور لوگوں کو اس طرف جو ہے وہ قائل کر دیا۔ لالچ کا عنصر دیکھ کے پرانے پیسے آپ کو ملیں گے، یہ ہوں گے، وہ ہوں گے، ان کی باتوں سے ہی ہمیں اندازہ ہو گیا تھا۔ جو یہ شروع میں باتیں کر رہے تھے، ہم سمجھے کہ واقعی یہ سچے لوگ ہوں گے۔ ابھی مشکل کا وقت ہے، چلو یہ مشکل کا وقت بھی گزر جائے گا، لیکن باہر آنے کے بعد جو ان کا ایٹیٹیوڈ چینج ہو گیا اور دوبارہ ان فراڈوں میں یہ شامل ہو گئے، بجائے کہ ایمانداری سے یہ فائٹ کرتے اور گورنمنٹ سے ایگریمنٹ کرتے اور عوام کا پیسہ عوام کو لٹاتے، تو ان کی بڑی عزت ہوتی، بڑا نام ہوتا۔ انہوں نے اپنی عزت اپنے ہاتھوں سے گنوائی ہے، اپنا نام اپنے ہاتھوں سے گنوایا ہے، اور لیڈروں نے کرپشن کی ہے، لیڈروں نے بڑھ چڑھ کر، ان کا کالی بھیڑیوں نے مل کر مینجمنٹ کا اور سی او کا ان سب کا ساتھ دیا ہے، اور دونوں ہاتھوں سے لوگوں کو، عوام کو مختلف کمپنیوں کے مد میں پیسہ مزید ان سے لوٹا ہے۔ اور ابھی آپ لوگوں نے ریسنٹلی دیکھا ہے، کیش ورتھ کے حوالے سے بھی باتیں آ رہی ہیں۔ سو جو ہم نے تو نہ کیشورت کو مانا ہے، نہ سیکیورنیکس کو مانا ہے، نہ کین کو مانا ہے، نہ کسی کو مانا ہے، نہ ان کے حواریوں کو مانا ہے، نہ ان کی پلاننگ کو مانا ہے۔ ہمیں پتہ چل گیا ان دنوں سے ہی، آج سے ایک تقریباً 8-10 مہینے پہلے، جب یہ سیکیورنیکس کی مسٹر کین کا ذکر ہوا، اور پھر اس میں ٹرمز اینڈ کنڈیشن جو چیزیں بتائیں، اور پرانے ٹرمز اینڈ کنڈیشن کی انہوں نے خلاف ورزیاں کیں، اس وقت سے ہی ہم نے آواز اٹھایا، اور ان کی بو ہمیں آ گئی تھی، سسٹم ان کا ہمیں سمجھ میں آ گیا تھا۔ بہرحال میں نے تو کافی کوشش کی کہ لوگوں کو بچایا جائے، سمجھایا جائے، لیکن لوگ اندھے ہیں، لالچ میں آ جاتے ہیں، ان کی میٹھی میٹھی باتوں میں چلے جاتے ہیں۔ کئی کمپنیاں آئی، کیو ٹریڈنگ کیو آئی، اور پتہ نہیں کون کون سی کمپنیاں آئیں، جن میں لوگوں سے، دونوں ہاتھوں سے لوگوں نے، لیڈروں نے لوٹا،
اور آج بھی وہ لوٹ مار میں مصروف ہے، بجائے کہ انسانوں کو اپنی امانتیں ملیں عزت سے، طریقے سے، سسٹم سے، کیونکہ سسٹم ہے ہی نہیں، کمپنی ہے نہیں، ون مین شو ہے، جو جدھر چاہے بس وہی کر رہا ہے، اور پیسوں سے خرید کے بلیک میلروں کو، لٹیروں کو، جن کو آپ لوگ لیڈر کہتے ہیں، اور ان کو آگے کر دیتے ہیں اور اپنی جیبیں بھرتے ہیں۔ نہ کوئی نظام ہے، نہ کوئی سسٹم ہے، نہ کوئی اتھارٹی ہے، نہ کوئی ان کے فزیکل بزنسز ہے، نہ ان کی کوئی ٹریڈ ہے، نہ ان کا ٹریڈنگ کا کوئی لائسنس ہے، کچھ بھی چیزیں نہیں ہیں۔ اور آپ لوگ جو ہے ان کے پیچھے لگے پڑے ہیں، صبح سے شام تک، صبح سے شام تک اپنا ٹائم ویسٹ کر رہے ہیں، اپنی انرجی ویسٹ کر رہے ہیں، اور ان کے باتوں میں آتے ہیں اور ان کی آواز میں آواز اٹھاتے ہیں۔ ہم نے تو ہر جگہ آپ لوگوں کو بتایا، سمجھایا کہ یہ غلط ہیں، یہ غلط کر رہے ہیں، یہ بالکل فراڈ ہے، آپ لوگوں کو ہم نے بتایا، لیکن آپ لوگ نہیں سمجھے۔ آج آپ لوگ پریشان ہیں، اب پھر نیا منصوبہ ہوگا، پھر آپ لوگ اس کے پیچھے لگیں گے، یہ سلسلہ آپ کا چلتا رہے گا۔ تو لہٰذا تمام دوستوں سے گزارش ہے، ان سب چیزوں کو اسٹاپ کریں، اور اپنا حق جو ہے، آپ کے جو امانتیں ہیں، آپ کا جو اپنا حق ہے، وہ کس طریقے سے آپ کو واپس ملے گا، اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے، بجائے نیو انویسٹمنٹ کریں، ان کی باتوں میں آئیں اور ان کے پیٹ بھریں۔ ان کو دیکھو فائدہ کن کو ہو رہا ہے، یہ جو بڑے بڑے ایکسپرٹ ہیں، جو باتوں کے ایکسپرٹ ہیں، جو بڑے بڑے لیڈر کہلاتے ہیں، بند کمروں میں بیٹھ کے منصوبہ بندیاں کر کے آپ لوگوں کو لالچ دیتے ہیں، اور پھر آپ لوگوں سے پیسہ بٹورتے ہیں، اور پھر وہ کس طریقے سے آپ کو جو ہے وہ بعد میں چینجنگ ایک کر کے اور کوئی نہ کوئی ایک بہانہ کر کے اور معذرت کر دیتے ہیں، اور پھر آپ ہی لوگ پریشان ہوتے ہیں، آپ کا پیسہ باؤنڈ ہو جاتا ہے، پھنس جاتا ہے۔ تو لہٰذا ان سب کے جو ذمہ دار ہیں یہی کرپٹ لیڈر ہیں، جو مختلف کمپنیاں انہوں نے ماضی میں بھی کی ہیں، ابھی ایٹ اے ٹائم بھی پتہ نہیں کتنی کمپنیاں یہ کر رہے ہوں گے، اور ان کا کام ہی یہی ہے، ان کا پروفیشن ہی یہی ہے۔ انہوں نے پی ایچ ڈیاں کی ہوئی ہیں چوری، فراڈ، ڈکیتیوں میں اور لوٹ مار میں، اور نام خراب کر رہے ہیں نیٹ ورک مارکیٹنگ کا۔ نیٹ ورک مارکیٹنگ کہ ان کو الف بے بھی نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے نا، نیٹ ورک مارکیٹنگ کے اوپر یہ ایک بہت بڑا دبا لگا رہے ہیں یہ پاکستانی فراڈی لوگ، جو اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھتے ہیں۔ تو لہٰذا ان تمام چیزوں سے آپ لوگ خبردار رہیں، ان فراڈیوں کے ہتھے نہ لگیں، ان پونزی اسکیموں اور ان چکروں میں آپ نہ پڑیں، اپنی محنت کریں۔ ہاں، آن لائن بھی بہت زبردست سسٹم ہے، آن لائن بہت ایک وسیع واسٹ فیلڈ ہے، اور آن لائن کا مطلب صرف یہ تھوڑی ہے کہ بس آپ اپنے پیسے دیں، آپ کو کوئی دوسرا کما کے دے رہا ہے۔ اس کو آن لائن نہیں کہتے ہیں، اس کو تو ٹھگی کہتے ہیں، اس کو تو بے ایمانی کہتے ہیں۔ اور جو آپ سے پیسے لے رہا ہے اور آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میں بزنس کر کے کما کے آپ کو اتنا دوں گا، تو وہ بزنس کون سا کر رہا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کے بارے میں تو کچھ بتاتے نہیں، اور آپ لوگ حیرت ہوتی ہے کہ پیسے دے دیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچیں، آن لائن اپنا کام سیکھیں، خود ہمت کریں۔ 8ویں جماعت، میٹرک پاس، انٹر پاس، یہ سارے لوگ بھی اچھا خاصا پیسہ آن لائن سے کما رہے ہیں، اس میں لڑکیاں ہیں، عورتیں ہیں، اور بڑی عمر کے لوگ بھی ہیں۔ یہ آن لائن سسٹم جو ہے وہ سب کے لیے کامن ہے۔ تو آن لائن کا مطلب یہ نہیں کہ بس پیسے دو اور پیسوں کے اوپر پیسے آپ کو ملیں گے۔ آن لائن میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو سیکھیں، سمجھیں، اور اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اور ان چکروں سے باہر نکلیں۔